السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKNN۔ ناظرین، جیسا کہ 2 دن پہلے ایک زبردست قسم کی خبر نشر ہوئی اور اس پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کا جو نئے سیکٹر اسلام آباد میں بن رہے ہیں F14 اور F15، ان میں پلاٹ جو ہے وہ قرآن اندازی میں نکلا ہے، نہ فقط چیف جسٹس کا لیکن سپریم کورٹ کے اور کئی معزز جج، حاضر سروس جج، ریٹائرڈ جج، ان کے بھی پلاٹ نکلے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کے بھی نکلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے پلاٹ نکلے ہیں، جو اسلام آباد عدالتوں ضلعی عدالتوں کے ججز ہیں ان کے بھی پلاٹ نکلے ہیں، تو ان سب کو مبارکباد۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 9 صفحات پہ ایک فیصلہ دیا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کہ جو ضلعی کچہری، ضلعی عدالتیں ہیں، ان کے جو ججز ہیں ان کے پلاٹ، ان کو جو قرآن اندازی میں پلاٹ نکلے ہیں ان پہ اسٹے جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ حکم تک ان کو جو پلاٹ ملے ہیں ان پہ پروسیس جو ہے وہ رکا رہے گا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اسٹے جاری کیا ہوا ہے، اس کا ریزن بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، لیکن پہلے ان معزز ججوں کے نام اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کے نام آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ان میں سے کئی جو ہیں ان کے پاس پہلے ہی سرکاری پلاٹس موجود ہیں اور پھر دوبارہ انہوں نے لیا ہے، لیکن پہلے تو یہ قانون تھا، رولز میں تھا کہ اگر ایک پلاٹ کسی کو ملا ہوا ہے تو وہ حلف نامہ دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی پلاٹ موجود نہیں۔ اب وہ شاید قانون ختم ہو گیا، لیکن بہرحال چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کے نام پہ قرآن نکلا، انہیں زبردست قسم کا پلاٹ ملا ہے۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کو قرے میں پلاٹ اس کے نکلا ہے، قرہ ان کے نام، ان کو بھی پلاٹ ملا ہے۔ سابق جج جسٹس امیر ہانی مسلم کو ان کو بھی ملا ہے، اعجاز افضل خان صاحب کو ملا ہے، حال ہی میں ریٹائرڈ ہو کے اور 16,000 بندوں کی نوکریاں ختم کرنے والے جج جسٹس مشیر عالم صاحب کو بڑا زبردست پلاٹ ملا ہے، ان کو تو پہلے بھی پلاٹ تھا۔ جسٹس منظور احمد ملک کے نام بھی پلاٹ ہے۔ حاضر سروس جتنے بھی جج سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن، ان کے نام تو سنائے 2 قرے نکلے ہیں، ان کی وفاداریاں شاید اس سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی FBR کے سابق چیئرمین ہیں ڈاکٹر محمد ارشاد ہیں، NHA کے سابق چیئرمین شاہد اشرف تارڑ ہیں، وفاقی سیکریٹری زاہد سعید ہیں، خضر حیات صاحب ہیں، DG پاکستان پوسٹ اعجاز احمد صاحب، اور کئی بیوروکریٹس ہیں ان کے نام پہ پلاٹس نکلے ہیں۔ اب یہ پلاٹس، یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی، ہاؤسنگ وزارت ہے، ان کے ماتحت کام کرنے والی جو فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی جو سوسائٹی ہے وہ یہ پلاٹس دیتی ہے، تو ان کے ساتھ یعنی سپریم کورٹ کے ججز، معزز حاضر سروس جج، وہ تو جو فوجی حاضر سروس ہوتے ہیں ان کے لیے تو DH ہی جہاں چاہتی ہے وہاں پہ پلاٹ، DH نہیں، لیکن ان کو تو الگ سے پلاٹ بھی ملتے ہیں، لیکن پھر جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ان کے جزیروں کی کہانی وہ ہم نہیں آپ کو اس کے تفصیل بتائیں گے، لیکن ان پلاٹس کے ضرور بتائیں گے۔ اور کئی معزز جج ہیں جن میں جسٹس قاضی فائز صاحب بھی شامل ہیں، کئی نہیں لیکن تھوڑے معزز جج ہیں جن میں جسٹس قاضی فائز صاحب شامل ہیں، انہوں نے پلاٹ لینے سے انکار کیا ہے، اور ان کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ ان کو پلاٹ ججوں اور جنرلوں کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس کے برعکس قرآن اندازی کی گئی اور گنے چنے جو، اب یہ اس کو کیا کہا جائے، مطلب اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ججوں کو لالچ دیا جا رہا ہے۔ ویسے عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ ججز اور جنرل یہ خریدے جاتے تھے نواز شریف کے دور میں، لیکن ہم عمران خان صاحب کی حکومت پہ یہ الزام نہیں لگاتے، کیونکہ سپریم کورٹ نے انہیں شفاف، صادق اور امین قرار دے دیا ہے، تو وہ ہیں۔ بہرحال موجودہ چیف جسٹس، سینئر جج، ریٹائرڈ جج، جانے والے آنے والے سب کو قرآن اندازی میں وہ کو لطیفہ بھی ہے نا، کوئی غریب تھا، امرود لیا، امرود کھایا تو اس میں سے کیڑا نکلا ہے، تو اس نے کہا کہ جناب ہمارے تو امرود میں ہی کیڑا نکل آتا ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کا پلاٹ قرے میں جو ہے وہ پلاٹ ان کے نکل آتے ہیں۔ تو خیر، دوسرا کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سپریم جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں آج اسی پلاٹس، انہی سیکٹرز جو حکومتی سیکٹر ہیں F14 اور F15، ان میں جو
پلاٹس دیے گئے ان پہ کوسچن مارک ڈالا ہے جسٹس چیف جسٹس اطہر من اللہ نے. انہوں نے اب سپریم کورٹ یا جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں ان کے لیے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججوں کو پلاٹ ملے ہیں اور اسلام آباد کی جو ان کے انڈر ڈسٹرکٹ کورٹس جتنے بھی آتے ڈسٹرکٹ کورٹ کے جتنے بھی ججز آتے ہیں ان کو جو پلاٹس ملے ہیں ان پہ انہوں نے اسٹے جاری کر دیا ہے اور اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ہے کہ وہ آ کے حکومتی پالیسی بتائے، عدالت کی معاونت کرے. کہ کوئی ایسی پالیسی ہے کہ سرکاری زمین مخصوص طبقے میں اس طرح بانٹ دی جائے. یہ کوسچن پٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے. اس کے علاوہ اس اسٹے کے ساتھ جو آبزرویشن دی ہے وہ آبزرویشن یہ ہے کہ یہ تلا سیدہ جھگی سیدہ یہ گاؤں ہیں، یہ جو سیکٹر جو اناؤنس کیے گئے گورنمنٹ کے، تو ان درخواست گزاروں کی درخواست عدالت میں آئی تھی، پہلے بھی تھی آج پھر تھی. تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ سرکاری زمین مطلب کس کی آبائی زمین جو ہے آباء و اجداد کی جو زمین ہے اس کو بغیر کسی معاہدے کے بغیر ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے کسی کو بے دخل کیسے کیا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ. اب اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلعی جو عدالتیں ہیں ان کے ججوں کو جو پلاٹ کی الاٹمنٹ مطلب جو ان کے قرآن دادی میں نام آئے ہیں اس پروسیس کو تو روک دیا ہے، لیکن عدالت نے خطرناک حد تک آبزرویشن دی ہے. وہ میں آپ کو اس کے تفصیل بتاتا ہوں. یہ 9 صفحات کا فیصلہ ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ جن کی زمینیں ہیں یعنی جو لوگ وہاں پہ بستے ہیں جن کی آباء و اجداد کی زمینیں ان کو کوئی بے دخل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وفاق کی یا وفاقی حکومت کی، وزیر اعظم کی یا وفاقی کابینہ کی کوئی ایسی پالیسی ہو کہ اس کے تحت مخصوص طبقے کے لوگوں کو سرکاری زمین الاٹ کی جائے. اور عدالت نے پھر یہ بھی کہا ہے، اس کے تھوڑی تفصیل بعد میں، لیکن یہ کہا ہے کہ ان ججوں کو پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات تھے، جن پہ انکوائریز بیٹھی ہوئی تھی، جن کو برطرف کیا گیا، جن پہ انکوائریز چل رہی ہیں، جن کو معطل کیا گیا، جن کو ہٹا دیا گیا. اور سپریم کورٹ نے ان مطلب ہٹانے والے فیصلوں کو انڈورس کیا، ان کو وہی فیصلہ برقرار رکھا، ان کو بھی پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس فیصلے میں کافی ساری باتیں ہیں اور یہ تقریباً کوئی 4750 پلاٹ ہیں. اب اس میں چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کے پلاٹ بھی ہیں، ان کے بھی نام نکلے ہیں، لیکن ان پہ تو اسٹے نہیں دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے، لیکن سوالیہ نشان ضرور چھوڑا ہے. اور سوالیہ نشان کون سا چھوڑا ہے؟ وہ ایک بالکل جو لیگل جس کو کہتے ہیں لیگل پوائنٹس ایسے چھوڑے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی درخواست گزار ہیں ان کی درخواست یہ ہے کہ یہ ہماری آباء و اجداد کی زمینیں تھیں جس پہ حکومت جو لوگوں کو الاٹ کر رہی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کوسچن پوچھ رہی ہے کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے انصاف کے لیے. پہلے تو اس میں یہ کہا گیا، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ درخواست گزار جو مختلف جو گاؤں تھے، تلا سیدہ، جھگی سیدہ، اس کے جو رہواسی جو خاندان شامل ہیں وہ یہاں درخواست لائے ہیں. اور عدالت نے اس سے پہلے ایک درخواست میں حکم دیا تھا کہ گورنمنٹ جو امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی سوسائٹی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس سوسائٹی نے یعنی جو اتھارٹی ہے یعنی وفاقی حکومت نے ان نے قرعہ اندازی کر کے سیکٹر A14 اور A15 میں ججز اور جو بیوروکریسی ہے ان کے نام جو ہیں پلاٹ الاٹ کر دیے، یعنی ان کا قرعہ نکلا ہے نا، تو مینس کہ ان کو پلاٹ کل یا پرسوں آج کل میں مل جائیں گے. لیکن پھر چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لسٹ میں ضلعی عدالتوں کے ان ججز کے نام بھی شامل ہے، یعنی جن کو پلاٹ ملنے ہیں، جن کا نام اس قرعہ اندازی میں شامل ہے، جن کو عام لوگوں کو، عام سائلین کو انصاف دینا ہے. یعنی وہ درخواست لے کے عدالت میں کھڑے ہیں لوگ کہ ہماری زمین سے ہمیں بے دخل کر کے لوگوں کو پلاٹ دیے جا رہے ہیں. اب عدالت نے یہ سوال کیا کہ وہ سائلین کہاں جائیں گے. ان سائلین کو مطلب جن کو انصاف دینا ہے، انصاف دینے والے لوگ ہیں، ان کو بھی پلاٹ دے دیا گیا ہے. تو اس پہ چیف جسٹس نے
یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ مفادات کا جو ٹکراؤ ہے، ڈائریکٹ مطلب یہی لفظ استعمال کیا، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جو ججوں کو پلاٹ دیے ہیں کہ وہ مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ پہ دے دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے پلاٹ حاصل کرنے والے یعنی ججز جو ہیں وہ بھی فائدہ جو لیں گے۔ اور اس کے بعد اس فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ پلاٹ لینے والوں کی لسٹ میں وہ ججز بھی شامل ہیں جن پہ بد انتظامی مس کنڈکٹ کا الزام ہے، اور مس کنڈکٹ کی وجہ سے انہیں برطرف کر دیا گیا ہے، اور جن پہ کرپشن کے الزام ہیں جن کو سزا بھی آ چکی ہے۔ پر طیبہ تشدد کیس کا حوالہ دیا گیا، اس میں جس جج کو سزا آئی تھی اس کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور جن ججوں کی قابلیت جو جج قابل نہیں ہیں اور اس پہ غور کیا جا رہا ہے، ان کی قابلیت نہ ہونے پہ، یعنی مطلب نااہلی کے ہیں، جو جج نااہل ہیں اور ان کی نااہلی زیر غور ہے، ان کے بھی نام اس میں شامل ہیں، وہ فائدہ حاصل کرنے والے میں شامل ہیں۔ اور سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جن کی آباء و اجداد کی جو زمینیں ہیں وہ نہیں چھینی جا سکتی، یہ بنیادی آئینی حق ہے۔ یہاں پہ جو متاثرین ہیں، متاثرین کو جو انصاف دینے والے ججز ہیں ان کو پلاٹ الاٹ کر دیے گئے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ ہر سائل کو شفاف ٹرائل ملے، اور ہر جو سائل ہے وہ آزاد انداز میں اس عدالت تک پہنچے۔ لیکن یہاں پہ ان ججوں کو پلاٹ الاٹ کر دیے گئے، مفاد یا مفادات کے یہاں پہ ٹکراؤ کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ عدالت سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت یہ ایک تناظر میں بات کی گئی ہے، لیکن مطلب ایک اس کو طنز بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت یہ نہیں سمجھتی کہ وفاقی حکومت کے پاس ایسی کوئی پالیسی ہے جس کے تحت لوگوں کے بنیادی حقوق کو متاثر کیا جا سکے، اور نہ ہی یہ تصور ہم کر سکتے ہیں وفاقی حکومت کے پاس ایسی کوئی پالیسی ہو جو جن ججوں کو سزا ملی ہو یا جن کو برطرف کیا گیا ہو ان کو پلاٹوں سے نوازا جائے۔ اسی لیے وفاقی حکومت یعنی جو ہاؤسنگ منسٹری کے سیکریٹری ہیں وہ وفاقی حکومت، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے پوچھ کر ہمیں بتائیں، یہ عدالت کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ وہ وزیر اعظم سے پوچھ کر ہم بتائیں کہ کیا سرکاری زمین مخصوص طبقے میں اس طرح بانٹنے کی کوئی پالیسی وفاقی سرکار کی ہے یا نہیں، اور اٹارنی جنرل بھی اس حوالے سے پالیسی کے معاملے پہ معاونت کریں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ لارجر بینچ یہ کیس سنے گا، اور تب تک 13 ستمبر تک ہائی کورٹ اور جو ضلعی عدالتوں کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو پلاٹ جو ہے وہ پلاٹ الاٹمنٹ کا مزید جو پروسیس ہوگا وہ معطل رہے گا، یعنی 13 ستمبر تک ان پہ اسٹے لگ گیا۔ اب چاہتے تو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اگر چاہتی تو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، اور جو چیدہ جو بیوروکریسی میں شامل افسران ہیں جن کو شاید پتہ نہیں ان کے قرعے میں نام کس طرح آ گیا، ان پہ بھی اسٹے لگا سکتی تھی ہائی کورٹ، لیکن ان کو بخش کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن، سرکاری زمین کی الاٹمنٹ اور آباء و اجداد، مطلب پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ کوئی بھی شہری کہیں پہ بھی ملکیت لے سکتا ہے۔ اب وہ جو لوگ جو درخواست گزار آئے ہیں اس ہائی کورٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آباء و اجداد کی زمین ہے، ان کو سیکٹر ڈکلیئر کر کے، اور سیکٹر ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے بھی ایک فارمولہ موجود ہوتا ہے، اس پہ شاید یہ عمل نہیں ہوا، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سخت قسم کا نہ فقط آبزرویشن دیے لیکن اپنی حد تک، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور ضلعی عدالتوں کے یعنی سیشن جج، سول جج، ایڈیشنل سیشن جج، سول جج، ان سب کو روک دیا ہے کہ وہ حکومت کو مطلب اسٹے جاری کر دیا کہ یہ پلاٹ نہیں لے سکتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور حاضر سروسز جج سپریم کورٹ یا ریٹائرڈ جج اور بیوروکریسی کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹے دے سکتی تھی، لیکن اسٹے دینے کے بجائے ان کے یہ پلاٹ حاصلات یا قرعے میں نام نکلنے پہ بڑا سوالیہ نشان چیف جسٹس نے لگا دیا ہے، کیونکہ یہ کہہ کے لگا دیا ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دینے والوں کو اگر پہلے ہی پلاٹ دے دیے جائیں تو یہ انصاف کیا دے سکیں گے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب ویسے اپنی آنیسٹی کی وجہ سے مشہور ہیں،
تو وہ اس جو کوسچن مارک پہلے تو انہیں یہ درخواست دینی ہی نہیں چاہیے، مطلب قرآن دادی میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس قاضی فائز صاحب اس کے آتھر ہیں، تو لیکن دے بھی دیا ہے، لیکن اب اس فیصلے کے بعد امید یہ ہے کہ وہ اپنا نام واپس لیں گے اور سپریم کورٹ کے باقی ججز کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی واپس لے لیں، کیونکہ یہ جو پیجز کا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی زمین ان ججوں میں بانٹی ہے جو لوگ عدالت میں کھڑے انصاف کے لیے۔ اب اگر انصاف کے لیے کوئی فریادی سائل آئے اور اس کو انصاف دینے والے کو حکومت پہلے ہی پلاٹ دے دے، مارکیٹ ریٹ سے کم پلاٹ دے دے، سستا پلاٹ دے دے، تو وہ جج انصاف کس طرح کر سکے گا؟ تو یہ مفادات کا ٹکراؤ والا کوسچن یہ فقط اسلام آباد ہائی کورٹ یا ججز جو ضلعی سول یا سیشن جج ان پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ بھی ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز پہ بھی ہوتا ہے، اور ریٹائرڈ ججز جو پہلے ہی ایک دو پلاٹ لے چکے ہیں ان پہ بھی ہوتا ہے۔ ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ایک یہ بھی فیصلہ تھا جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کا کہ اگر جو ریٹائرڈ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا جج، اس کو اپنے لیول کا کوئی عہدہ قبول کرنا چاہیے، لیکن اسے نیچے لیول کا عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو کم از کم جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، بڑا ان کا نام ہے، بڑی شان ہے ان کی، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے، وہ ایک ایک پلاٹ کے لیے اس طرح مطلب نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یا ان کی آنکھیں ایک پلاٹ پہ نہ ٹک گئی ہوں۔ تو اس فیصلے کو چیف جسٹس کے ساتھ حاضر سروس ججز کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو کوسچن اٹھے ہیں، کیونکہ جو انصاف کے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جج صاحبان ہیں، وہ سب کو انصاف دینے کے لیے ہیں۔ ان میں پھر وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی زمینیں ان کے پاؤں سے نکالی جا رہی ہیں، تو ان کے مفادات کا جو تحفظ ہے، یعنی ہر شہری کے جو آئینی حقوق، بنیادی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے جج ان بیچارے لوگوں کی زمین ہتھیا لیں گے، مطلب سستے ریٹ پہ لے لیں گے، قرآن دادی میں نام نکلوا کے، پھر جس طرح جو ٹیکس ہوتے ہیں، تو پھر ان کو انصاف کون دے گا؟ یہ بات امید ہے، قوی امید ہے کہ اس بات پہ اور اس فیصلے پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دیا ہے، اس کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب، جسٹس عمرتا بنجال، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، اور جن کو دو پلاٹ کرے میں ملے ہیں، وہ ضرور پڑھیں گے، اور اسی طرح کا ذہن بنائیں گے، مائنڈ بنائیں گے جس طرح کا کام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ نے کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔